أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیات اور فضیلت میں بہت ساری باتیں جمع ہیں، جن میں سے پچھلے دروس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے ایمان کی تصدیق، ان کے مجاہدے کا کمال، ان کا اخلاص، اور اسی طرح سے دین کے معاملے میں اخلاقی اعتبار سے ایمان والوں سے ان کی نرمی اور دین کے لیے ان کی قربانیاں، بہت ساری باتیں پچھلے دروس میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ایک بات تو یہ کہ خود براہ راست انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اور ان کے پاس وہ فہم تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا تھا۔ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کا جو فہم ان کو دیا، واقعی براہ راست انہوں نے اس کو نبی سے لیا۔ تو دین کے سمجھنے کے اعتبار سے وہ بہترین سمجھ والے لوگ تھے۔ مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کی جاتی ہے، آپ کا ساتھ دین کے لیے قربانی دینا، اور اسی طرح سے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے، اس اعتبار سے بھی صحابہ کمال درجے میں پکے امتی اور پکے متبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ لہٰذا صحابہ کی زندگی کو دیکھنا یہ ہمارے لیے خود ایک سعادت کی چیز ہے، اور اگر ان کے اسوہ کو ہم اختیار کرتے ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے تابع ہیں، تو ایسی صورت میں خود ہمارے لیے نجات کا راستہ کھلتا ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کو چنا ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہم نے دیکھی، فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سارے بندوں میں اللہ نے بہترین دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا اور لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو باقی بندوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنایا، آپ کے وزیر بنایا، وزیر جو پشت پناہی کرے، ساتھ دے، پیچھے رہے ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں۔ یقاتلون علی دینہ، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، اپنی جان کو بھی پیش کیا۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، تو اب یہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوگی، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوگی۔ وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ، اور جو ان کے نزدیک بات بری ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہوگی؟ بری ہوگی۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے۔ اس میں جو آخری جملہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو یہ مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک اس معاشرے میں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا آپ کے بعد ہو، آپ کی وفات کے بعد بھی تو صحابہ تھے، تو صحابہ نے جس چیز کو اچھا سمجھا مجموعی اعتبار سے، سارے صحابہ جس چیز پر جمع ہو گئے، سارے صحابہ نے جس چیز کو اچھا سمجھا اس کو غلط قرار نہیں دیا، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ تو صحابہ کا اتفاق دین میں دلیل ہے، اس سے بہت سارے شبہات اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ، اس میں دو باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا ضمناً۔ نمبر ایک، بہت سارے لوگ اس ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھو ہم فاتحہ دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے ہم کو، اب اس قول سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، تو ہم کو اچھا لگتا ہے، فاتحہ دیتے ہیں اچھا ہے، سلام پڑھتے ہیں اس طرح سے یا نبی سلام علیہ کا، وہ اچھا لگتا ہے، اور نہ جانے کتنی رسم و رواج ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لمبی لسٹ ہے، رت جگہ نکاح کا، ہلدی، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں جو بدعات کی فہرست میں آتی ہیں، قرآن و سنت میں جس کی دلیل نہیں ہے، اس کے ثابت کرنے کے لیے لوگ اس جملے کو ذکر کرتے ہیں کہ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ کہ ہم مسلمان ہیں نا، تو دیکھو ہماری بستی کے مسلمان اس بدعت کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھی ہے۔ یہاں پر سوال ہی ہے نمبر ایک، اس سے مراد المسلمون ہے، دو میں سے ایک معنی لینا ضروری ہے۔ المسلمون سے مراد وہ مسلمان جو واقعی پکے مسلمان تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ، جن کے اسلام کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی، جن کے اسلام کو اللہ نے پسند کیا، قبول کیا۔ تو اگر اس سے مراد سارے صحابہ ہیں، المسلمون، یہ نہیں کہا بعض المسلمون، کچھ مسلمان، کچھ مسلمان نہیں ہے نا، سارے مسلمان۔ تو اگر سارے مسلمان جو صحابہ ہیں اس زمانے کے، کیونکہ اس روایت کا پس منظر یہ بتا رہا ہے کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ صحابہ کے بارے میں، کہ اللہ نے ان کو چنا، ان کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل کس کے پائے؟ صحابہ کے، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو جس کو مسلمان اچھا سمجھے، اب بات کس کی چل رہی ہے؟ چنے ہوئے مسلمان، اللہ کی طرف سے جن لوگوں کو چنا گیا ہے، نبی کے ساتھ والے مسلمان۔ تو یہ معنی اگر لیتے ہیں تو یہ زیادہ صحیح ہے کہ جو چیز صحابہ کے نزدیک صحیح ہے، اچھی ہے، وہ اچھی ہے۔
لیکن اگر کوئی کہتا کہ نہیں یہ صرف صحابہ کے ساتھ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، تو دوسرا معنی اگر وہ لیتا ہے تب بھی دوسرا آپشن اس کے پاس اکیلا یہی ہے کہ اس سے مراد پوری امت لے، سارے مسلمان، المسلمون میں سارے مسلمان پھر لینے پڑیں گے، یا تو کچھ خاص مسلمان، تو خاص مسلمان سے مراد صحابہ، کیونکہ پس منظر وہی ہے کہ جس چیز کو صحابہ اچھا سمجھے وہ اچھا ہے۔ کہتا نہیں اس سے مراد صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اگر صحابہ کے ساتھ خاص نہیں کرتا ہے تو پھر سارے مسلمان لینا پڑے گا کہ ساری امت جس چیز پر جمع ہو جائے وہ اچھی، اس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ ساری امت اگر کسی چیز پر جمع ہو جاتی ہے اچھا ہے، لیکن یہ مطلب کہاں سے لے کے آیا کہ میرے گاؤں کے مسلمان، تو پھر بھائی دوسرے کے گاؤں کی کیوں نہیں؟ کوئی آدمی بریلی کے مسلمان لے لے، کوئی دیوبند کے لے لے، اور کوئی کسی اور گاؤں کے لے لے، تو گاؤں گاؤں میں فرق ہوگا نا۔ ایک گاؤں والے ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے گاؤں والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو کون سے مسلمان لیں گے بھائی؟ اور کون سے زمانے کے مسلمان لیں گے؟ سدھرے ہوئے زمانے کے یا بگڑے ہوئے زمانے کے؟ اس دور کے مسلمان جو عام طور سے آپ نے فرمایا کہ ہر بات کا دور کیسا ہوگا؟ زیادہ بگاڑ والا، شر والا ہوگا، تو خیر والے زمانے کے یا شر والے دور کے ہمارے لیے کیا انتخاب کیسا کریں گے؟ تو لا محالہ ہمارے لیے یہ آپشن زیادہ صحیح ہے روایت کے پورے پس منظر کو دیکھتے ہوئے کہ اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اور اگر آپ کو اس کو بڑا ہی لینا ہے تو کیا لینا پڑے گا؟ پوری امت جس پر جمع ہو جائے وہ حق ہوتا ہے، جس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ لیکن بعض مسلمان لینا مراد نہیں ہو سکتا، میرے چاچا، نانا، دادا، کاکا، پاپا، ہاں ان کو لے کے کرے گا، ان کی 4-50 لوگوں کو جمع کر کے ان کا اجماع لے گا، کوئی حیثیت اس کی دین میں نہیں ہے کہ اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کو جمع کر کے ہمارے لوگ یہ مانتے ہیں، یہ مسلمان ان کا اسلام خود ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اسلام پر ہیں اللہ کے نزدیک بھی کہ نہیں۔ ہاں لیکن صحابہ کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہاں اصل مراد صحابہ ہی ہیں۔ تو اب یہ مان لینے کے بعد کہ صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھا، جس چیز کو برا سمجھے وہ برا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم جمع کیا گیا، قرآن کریم جمع کیا گیا، یہ بدعت ہے، نبی کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا، تو دیکھو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، تو اب بھی ہم کو کیا مل جاتا ہے؟ ٹکٹ مل جاتا ہے، ہم کو اجازت مل جاتی ہے کہ ہم جو چاہے بدعتیں نکالیں۔ لوگ کرتے کیا ہیں بتاتے، ان کا مقصد کیا ہے؟ چھوٹے سے بڑا دروازہ کھولنا۔ بتائیں کیا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا، بولا بالا مسلمان بولتا نہیں، ٹھیک ہے، کب جمع ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو بولے ثابت نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ ہاں تو جو بعد میں ہوا وہ غلط نہیں ہے، ہاں تو پھر آج بھی جو بعد میں ہم کر رہے وہ غلط نہیں ہے کیا؟ فاتحہ، کندوری، کنڈے، جھنڈے، سب کی گنجائش۔ تو وہ صحابہ کے اتفاق سے یہ نکالتا ہے کہ آج جو ہم بدعتیں نکال رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن استدلال غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر صحابہ جمع ہوئے قرآن کے ایک بائنڈنگ کرنے کے اوپر، وہ متفرق تھا، کاغذات میں، کپڑے پر، چھال پر اور سل پر الگ الگ لکھا ہوا، بکھرا ہوا تھا، دلوں میں بکھرا ہوا نہیں تھا، کاغذ میں بکھرا ہوا تھا۔ اس کی اس زمانے میں بائنڈنگ نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہو سکتی تھی بھائی؟ کمپلیٹ ہوئی تھی کتاب، تھوڑا تھوڑا کر کے آتا تھا، تو اب بائنڈنگ کوئی آدمی کرتا ہے
کوئی آدمی گیا زیروکس کی دکان میں اور وہاں وہ زیروکس والا پرنٹ نکال رہا ہے، کتنے پیجز کی بک ہے بھائی؟ کہ 400 پیج کی ہے، ٹھیک ہے 300 ہو گئے، یہ بائنڈنگ کرتا ہے؟ زیروکس والا خود کیا کہے گا؟ ارے بھائی کیوں کر رہے بائنڈنگ؟ میں بائنڈنگ کر رہا ہوں۔ بولے گا ابھی 100 پیج باقی ہے نا، پورے ہو جانے دو، کمپلیٹ ہونے کے بعد کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کی بائنڈنگ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ جب تک آپ تھے اللہ کی طرف سے وہی آیا کرتی تھی اور آپ اس کو لکھوایا کرتے تھے۔ اب بائنڈنگ کرنے کے بعد جو ایک پیج آیا نیا، اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو یہ عقل مندی ہے؟ نہیں۔ ایک زیروکس والا جس کو سمجھتا ہے، بہت سارے مولوی نہیں سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ مکمل نہ ہو جائے تب تک کہ بائنڈنگ کرنا نہیں چاہیے۔ اب کوئی آدمی اس کو دلیل نہ بنائے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ دین کو کامل کر دیا، قرآن کے نزول کو روکا نہیں اس میں، کیونکہ قرآن میں آپ جانتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہا ایسا کیسا؟ اب چونکہ موضوع نکل گیا ہے اس لیے میں تھوڑا اس کو بھی لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کوئی کہے گا جب اللہ نے کہا مکمل تو تم کیسا بول رہے نہیں مکمل؟ دیکھیے آدم علیہ السلام کا قصہ ایک بار آیا قرآن میں؟ نہیں، پہلی بار آنے کے بعد پھر آیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی بار آیا۔ پھر اسی طرح سے نماز کا حکم ایک بار، یہ صرف خالی ایک بار آیا اقیم الصلاۃ، اس کے بعد کبھی نہیں۔ ایسا ہے کئیوں جگہ آپ دیکھیں گے کتنی مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کئی جگہ ہے۔ تو ایک حکم کی تکرار نیا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دینے کے بعد پھر بھی حکم دیا ہے کئی مرتبہ تاکید کے طور پر۔ تو دین تو مکمل ہو گیا، نیا حکم کوئی نہیں آئے گا، لیکن پچھلے احکام میں سے کوئی اور واپس سے تکرار نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے۔ اسی لیے الیوم اکملت لکم دینکم یہ آخری آیت نہیں ہے۔ آخری آیت کون سی ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس میں تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ تو قرآن میں تکرار حکم ہوتا ہے تو وہ پورا مل کے قرآن ہوگا، نیا حکم کوئی نہیں آیا اس کے بعد۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے بعد میں کوئی نیا حکم نہیں آیا۔ ہاں ریپیٹ ہو سکتا ہے، ریپیٹ ہو سکتا ہے کہ پچھلا حکم جو آ چکا ہے اس کی تکرار ہو سکتی ہے، نیا حکم کوئی حلال کا حرام کا نہیں آیا۔ لہذا کوئی آدمی یہ کہے جب الیوم اکملت لکم آیا تو ہو گیا نا کمپلیٹ، تو بائنڈنگ کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا اس لیے کہ واپس سے تجدید حکم بھی آ سکتا ہے۔ قرآن میں کئی احکام ہیں جن کی تکرار آپ کو ملے گی، کئی بار ایک ہی سیم حکم آتا ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، اور اس طرح سے کئی حکم ہیں۔ اللہ نے ایک ہی حکم کو بار بار دہرایا ہے۔ خود اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم، قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ اس طرح کی آیتیں کتنی مرتبہ ہے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس کے بعد کچھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں، تو آپ بائنڈنگ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کچھ بھی نیا حکم آ سکتا ہے، کچھ بھی بات آ سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز آ سکتی جو پہلے آئی تھی لیکن اس کی تجدید کے طور پر نئی آیت آ سکتی ہے اور بھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اب وہ امکان نہیں تھا، دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی کتاب پوری نازل ہو چکی ہے، اب نہیں آنے والا کچھ۔ تب جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر انہوں نے اس کو جمع کیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی، آپ بتائیے وہ ایسا نہیں تھا کہ چھپ کے کسی کونے میں بیٹھ کے دونوں نے کیے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے دونوں نے مل کے کی، کسی کو بتایا نہیں، ایسا ہوا؟
سارے صحابہ میں یہ عام ہو گئی بات، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کے آؤ، جہاں بھی جس نے لکھا ہے سب لاؤ۔ حافظ تو ہیں ہی ہیں، کرنے والا جمع کون ہے؟ زید ابن ثابت۔ زید ابن ثابت کون ہے؟ آفیشل لکھنے والا، کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی ان کو بلایا جاتا تھا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے تھے قلم دوات لے کر اور لکھتے تھے، تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیتیں آتی تھی لکھتے تھے، تو ان کو خود کو تو پورا یاد تھا، لیکن ان کے ذمہ دیا کنفرم کرو، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے رہ جائے، ڈبل چیک جس کو آپ کہتے ہیں، کہ سارے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ قرآن ایک مصحف میں ابھی کیا ہونے والا ہے؟ جمع ہونے والا ہے۔ تو جس کے پاس جو جو تھا یاد ہے، لکھا ہوا ہے، سب آ کے اس کو کنفرم کرتے تھے۔ کسی ایک آدمی نے کہا مت کرو، یہ کیا بدعت نکالے، سب نے مل کے وہ کام کیا، تو ہم یہ کہیں گے فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، جس کو اس زمانے کے سارے مسلمانوں نے اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا ہے۔ کیا فاتحہ کو اس زمانے کے سارے مسلمان اچھا سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ کہاں سے لائے دلیل بھائی؟ المسلمون میں سارے مسلمان ہیں نا، تو تب سارے مسلمان تھے، انہوں نے اچھا سمجھا اس کو، کیا اس کو، تو وہ بدعت ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل ہے کہ صحابہ جمع ہوئے اس کے اوپر، اور جس چیز پر مسلمان جمع ہو جائیں وہ کیا ہے؟ وہ خیر ہے، وہ حق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اس معاملے کو۔ اس سے علماء نے اس اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع حجت ہوتا ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق۔ کیسے؟ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو پلٹاؤ کہاں؟ کتاب و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اگر اختلاف نہ ہو تو پلٹانے کی ضرورت کب ہے؟ فیصلے کے لیے، جب آپس میں کیا ہو جائے؟ اختلاف۔ اور اگر اختلاف نہیں ہو، اتفاق ہو، الٹا ہو گیا نا، اختلاف نہیں ہوا، اتفاق ہو گیا، تو کیا پلٹانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ خود دلیل ہے، وہ خود کیا ہے؟ وہ خود خیر ہے۔ پلٹانے کی ضرورت تو ہے اختلاف کی صورت میں، لیکن اگر اتفاق ہو جائے مسلمانوں کا کسی چیز پر تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چیز خود خیر ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جب کسی چیز پر جمع ہو جاتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن مسلمان کون؟ ان پڑھ، جن کو نہ قرآن معلوم نہ حدیث، مسلمان وہ جو علم والے ہیں۔ آج کل بہت سارے ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ 4 اماموں کی تقلید واجب ہے۔ کون سے مسلمانوں کا؟ جن کو خود دین معلوم نہیں۔ مسلمانوں کا اجماع سے، اجماع کی اہلیت بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ سارے وہ لوگ جن کو دین کی معلومات نہیں ہے، جن کو نکاح کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، ان کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے نکاح ہونا چاہیے۔ سارے وہ لوگ جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی، ان کا اجماع ہے کہ ایسی نماز پڑھنا چاہیے۔ صحیح ہوگا ایسا اجماع؟ لوگ کیا بولیں گے؟ خود کو آتی نہیں پڑھنے اور اجماع کر رہے۔ تو جن لوگوں کا، جن کو دین کا علم ہی نہیں ہے، ان کا اجماع دلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سارے پیشنٹ لوگوں کا اجماع ہے کہ ڈاکٹر کے سر کا آپریشن ہونا چاہیے، کیا کریں گے؟ کریں گے۔ تو اجماع کس کا ہوتا ہے؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ اجماع کے اہل کون لوگ ہیں؟ جن کو قرآن و سنت کا علم ہو۔
یہ نہیں کہ جس کو خود قرآن و سنت کا علم نہیں ہے وہ دین کے معاملات میں اجماع کرنے لگے، یہ دلیل نہیں ہے۔ وہ مجتہد کے تابع ہو کر تو اجماع میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن خود اجماع مجتہد سے ہٹ کے کر سکتے ہیں نہیں۔ تو مقلدین کا اجماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کسی بھی مقلد سے پوچھئے کہ آپ تقلید کیوں کرتے، بولے ہم کو علم نہیں۔ اور آپ اجماع کس چیز کے بارے، کون سا علم نہیں ہے آپ کو؟ بولے دین کا علم ہم کو نہیں۔ تو دنیا کا اتنا سارا علم ہے نا آپ کو، آپ انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، اس علم کی کیا قیمت ہے؟ اور واقعی دین کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا مفید علم ہو، دین کا نہیں تو کچھ مطلب نہیں۔ تو آپ اس لیے مقلد ہیں کیا کہ آپ کو دین کا علم نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ اجماع کر رہے وہ کون سے معاملے میں کر رہے؟ دین کے معاملے میں۔ تو کیا اجماع ہو رہا؟ یہ حق ہے ناحق ہے اس پر؟ ہاں، ہم سب مل کے اس پر اجماع کر رہے۔ تو آپ کو حق اور ناحق کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کب آئے گی؟ جب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ علم۔ تو آپ کے پاس صلاحیت تو نہیں ہے، علم بھی نہیں، لیکن اجماع کر رہے آپ۔ گاڑی چلانے آتی نہیں، لیکن سب کا اجماع ہے کہ آپ چلائیں گے، صحیح ہے؟ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اجماع انہی لوگوں کا معتبر ہوتا ہے جو علم رکھتے ہیں، لہذا جو علم ہی نہیں رکھتے ان کا اجماع معتبر نہیں۔ یہاں صحابہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حسن۔ جس کو صحابہ اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو صحابہ نے اچھا سمجھا پورے رمضان تراویح جماعت سے پڑھنا، تو اب نئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ کسی صحابی نے کہا غلط ہے؟ نہیں۔ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حسن۔ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا۔ صحابہ نے اچھا سمجھا قرآن کو جمع کرنا ایک مصحف میں۔ تم کو کون بولا؟ صحابہ نے بولے کہ اچھا ہے، بولے برا، بولے کیا ہو؟ کسی نے مخالفت کیا ہے اس کی؟ نہیں۔ تو کیوں کر رہا؟ جب انہوں نے اس میں عیب نہیں لگایا، انہوں نے جب اس کو ہونے دیا کا مطلب یہ اچھا ہے، اگر وہ برا ہوتا تو وہ اس کو روکتے، کم سے کم زبان سے روکتے، لیکن کسی صحابی نے بتایا نہیں۔ تو جن چیزوں پر صحابہ جمع ہو گئے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو یہاں مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ بہت زیادہ کوئی اس کو زبردستی سٹریچ کرنا چاہتا ہے تو پوری امت آئے گی، نہ کہ بعض امت، بعض مسلمان یا پورے۔ اس میں ہے بعض مسلمان؟ نہیں۔ تو اس میں مراد اگر لیتا بھی تو پورے مسلمان لینا پڑے گا۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کا کسی چیز کو اچھا سمجھنا اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس سے صحابہ کے اتفاق کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حجت کا مطلب ایسا ثبوت جس کا رد نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ہمارے حجت کے الگ مطلب ہوتے ہیں، کیوں حجت کر رہا، تو وہ حجت الگ ہے، وہ بحث مباحثے کے لیے بولتے ہیں۔ لیکن حجت عربی زبان میں ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے بات ثابت ہو جائے اور اس کے انکار کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے ہم کہیں گے قرآن حجت ہے، آدمی لوگ کیا بات کرتا ہے، قرآن کی گستاخی کیا، کلمہ پڑھو آپ اس سے۔ قرآن حجت ہو سکتا ہے، حجت اچھی چیز نہیں ہے۔ مولوی صاحب بول رہے تھے حجت نہیں کرنا، تو بولے تو قرآن کو ہی حجت بول رہے ہیں، حالانکہ قرآن کو حجت کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ۔ قرآن یا تو تیرے سپورٹ میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت ہے، یعنی دلیل، یا تو تیرے فیور میں پروف ہے تجھ کو بچانے کے لیے، دیکھو میرا گواہ آ گیا، میرے سپورٹ میں آ گیا، یا میرے خلاف۔ تو یا تو قرآن تیرے سپورٹ میں ایسی دلیل ہے جس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، یا پھر تیرے خلاف ایسی دلیل ہے کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر گیا کام سے اگر وہ تیرے خلاف ہو جائے تو حجت کہتے ہیں اس کو۔ تو صحابہ کا اتفاق ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حجت ہے۔ اب حجت کے معنی آپ کو معلوم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اصل علم وہی ہے جو صحابہ سے ملے ہیں،
بعد والوں کے علم پر صحابہ کے علم کو فوقیت رہے گی۔ بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ جملہ کہنا شروع کیا کہ سلف کا علم اسلم ہے اور بعد والوں کا علم اعلم ہے۔ اسلم کا مطلب کیا؟ سلامتی والا۔ اعلم کا مطلب کیا؟ بہت علم والا۔ تو سلف کا طریقہ کیسا ہے؟ اسلم۔ اور بعد والوں کا کیسا ہے؟ اعلم۔ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم کہتے ہیں سلف کا طریقہ اسلم بھی ہے اور اعلم بھی ہے، اور بعد والوں کا خطرے میں ہے اگر الگ ہے تو۔ بعد کے زمانے میں ہوا علم کلام کی بحثیں لوگوں نے نکالی، عقیدے میں باریک بحثیں، کام نہیں تو آدمی یہی کرتا، فقہی مسائل میں باریک بحثیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ایسا، ایک لاش ملی ریگستان میں اور پھر معلوم نہیں پڑ رہا یہ تو کیا کریں گے اس کو؟ نہیں مسائل ہوا کبھی ایسا؟ بہت سارے مسائل تو ہوئے بھی نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل جو واقع نہیں ہوتے ہیں، جو پریکٹیکلی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ رحم کرے اس بارے میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہوں گا، ایسے ایسے بیوقوف مسائل ہیں کہ ایسے مسائل فرضی مسائل نکال کر اس کے بارے میں، یہ عقیدے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بحثیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حرکت کرتا ہے یا نہیں، حرکت اللہ کے لیے، بہت ساری بحثیں، اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا، تو اس طرح کی کئی چیزیں بعد کے لوگوں نے نکالی اور اس پر بحثیں کی۔ تو سلف نے جو عقیدہ رکھا، جس چیز کو مانا، جو راستہ وہ چلے، وہ سلامتی والا ہے، ایسا لوگوں نے کہا۔ لیکن بعد میں جو ڈیٹیل نکل رہی ہیں بحث یہ لمبی، تو بعد والوں کا علم بہت زیادہ ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، زیادہ بولتے نہیں تھے، وہ سلامتی سے ڈیٹیل میں نہیں جاتے تھے، بعد والے بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں عقیدے کے بارے میں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس چیز کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے اس کی گہرائی میں جانا علم نہیں، گمراہی۔ جس چیز کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے اس کی گہرائی میں جانا یہ علم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ اس لیے صحابہ جہاں رک جاتے تھے، سلف جہاں رک جاتے تھے، وہیں ہم کو رکنا چاہیے۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا مسجد میں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ کیف استوى؟ کیسے مستوی ہوا ذرا بتائیے، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ تو یہ کیسے ہوا کسی انسان سے پوچھنا یہ مناسب ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک انسان جس نے دیکھا نہیں اللہ کیسے مستوی ہوا عرش پر، اس سے پوچھنا ہی بیوقوفی ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، اور جب سر اٹھایا تو پیشانی پر پسینہ پسینہ تھا کہ اللہ کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے اور جب آدمی اوٹ پٹانگ سوالات کچھ بھی پوچھتا ہے تو علم والا ڈرتا ہے، جاہل نہیں ڈرتا، کیونکہ جاہل کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا بولنا کیا نہیں بولنا، لیکن علم والا جانتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے اور اللہ کے بارے میں کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، اور کتنا ذمہ داری کا معاملہ اللہ کے بارے میں کلام کرنا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو جواب دیا وہ جواب عام طور سے اہل علم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا۔ کیا کہا؟ چار باتیں اس میں ہیں اور پانچویں تھوڑی کڑوی ہے۔ کہا الاستواء معلوم، استواء کا ہم کو علم ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، تو اللہ نے بتایا، اس کا علم بندوں کو اللہ نے دیا، تو استواء کا علم اللہ نے دیا ہے۔
لیکن والکیف مجہول، اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی، تو استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ والایمان بہ واجب، لیکن استوا پر کیفیت نہ جاننے کے باوجود استوا تو معلوم ہے ہم کو، تو اس پر ایمان لانا واجب ضروری ہے۔ کوئی آدمی کہے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہوا، کافر، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہونے کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس کا انکار کرتا ہے تو آدمی اللہ کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے۔ استوا کے بارے میں بے جا سوالات کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اتنا تو پوچھ سکتا ہے آدمی، کیا اللہ عرش پر مستوی ہوا؟ ایسا میں نے سنا، صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کیسے ہوا؟ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے؟ نہیں۔ جبریل نے پوچھا اللہ سے؟ نہیں۔ تو کیوں پوچھ رہا؟ علم کا شوق جن کو زیادہ تھا انہوں نے تو نہیں پوچھا، ایسا کون سا شوق ہے تیرا کہ جو اتنے گہرے علم والوں نے نہیں پوچھا تو پوچھ؟ بلکہ ایسے وقت میں آدمی ہوتا دیکھو کیسا سوال پوچھا میں نے، تو ایسا سوال پوچھنے والا سمجھدار ہے کہ بیوقوف ہے؟ اور اللہ نے اگر ضرورت ہوتی تو اللہ ہم کو بتاتا قرآن میں، یا بتاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تو آپ چھپاتے؟ نہیں چھپاتے، آپ ہم کو بتاتے۔ آپ نے ہم کو بتایا نہیں، تو بتانے جیسی پوچھ کوئی چیز نہیں ہے، بتانے جیسی چیز نہیں ہے تو پوچھنے جیسی چیز ہے۔ جب بتانے جیسی نہیں ہے، زندگی بھر میں اتنے سال 23 سالوں میں نہیں بتایا، تو اگر واقعی بتانے جیسا ہوتا ہے 6 جگہ بتلا رہا اللہ تعالیٰ، الرحمن علی العرش استوى اور ثم استوى علی العرش، اللہ بتا رہا ہے قرآن میں۔ اگر واقعی کیفیت بتانی ہوتی تو اللہ بتاتا، جب نہیں بتایا کا مطلب ہے ادھر ہی رک جا، جتنا بتایا اتنے پر اکتفا کر۔ تو امام مالک نے کہا کہ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں باریکیوں میں جانا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وما اراک الا مبتدعا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو بدعتی ہے، کیونکہ تو کیا کر رہا ہے؟ ایسی جگہ جا، نو انٹری میں جا رہا، تو جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں تو جا رہا ہے، تو بدعتی ہے۔ اور لوگوں سے کہا نکالو اس کو مسجد کے باہر، اس کو مسجد کے باہر نکالو، لوگوں سے کہا کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دو، کیونکہ علم والے سمجھتے ہیں کون کس لائق ہے۔ وہ آدمی ایسا بھولا بھالا آدمی نہیں تھا، وہ آدمی چھیڑ چھاڑ کمپنی والا تھا۔ پوچھنے بیچارہ بھولا بھالا کوئی ہوتا، مجھ کو نہیں معلوم بتائیے ایسا، تو اس کو ڈانٹتے سمجھاتے کہ ایسا نہیں پوچھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے، آپ ان کو سمجھاتے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے کوئی عام آدمی تو تھے نہیں کہ لوگوں کو جھڑک دے چل بھاگ یہاں سے، ایسے تو نہیں تھے، وہ علم والے تھے، اور واقعی علم والا پہچانتا ہے کون آدمی کیسا ہے۔ تو یہ آدمی چھیڑ چھاڑ کمپنی والا تھا۔ آج کل بہت چل رہا ہے واٹس ایپ پہ، فون پہ بولا بھالا بن کے، ہاں فلانا یہ اس کا ایک سوال پوچھنا تھا، اچھی بات، کیا جواب، کیا سوال ہے آپ کا؟ ایسا ایسا ہے، صحیح ہے کیا؟ تو پوچھتے وقت تو ایک دم بولا بھالا بتا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر ایسا ہوا تو کیا؟ پھر جواب دیا ایسا نہیں تو ایسا، لیکن پھر اس کی دلیل کیا؟ آپ پھر بعد میں معلوم پڑا کہ یہ فون کیوں کر رہا ہے، یہ پوچھنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے نہیں، یہ سکھانے کے لیے فون کر رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھیڑنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں، علماء کو غلطی میں مبتلا کرنے کی نیت سے سوالات پوچھتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ غلط بول دیں تو پھر کیا کریں، اس کو واٹس ایپ پہ لو میری جیت ہو گئی اور میری جھنڈا اونچا رہے ہمارا، تو اس طرح سے کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو امام مالک جانتے تھے کہ وہ آدمی کس لائق ہے، انہوں نے بھگا دیا اس کو مسجد سے، بھاگ یہاں سے، نکالو اس کو مسجد سے باہر۔
اور سلف کے یہاں پر دیکھیے اہل بدعت کے لیے دو قسم کے ہوتے ہیں بدعت والے. ایک تو وہ جو بولا بالا مسلمان ہے بیچارہ اس کو نہیں سمجھتا ہے, غلطی سے بدعت میں پھنسا. دوسرا وہ آدمی جو بدعت گھڑنے والا ہے اور جو سنت سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی طرف سے بدعت نکالے عقیدے اور عمل کی. سلف ان کے بارے میں نرمی نہیں کرتے تھے, مار پیٹ نہیں, لیکن ان کے بارے میں لچک اور ڈھیلا پن ان کے یہاں پہ نہیں تھا. لہذا یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے. آج بھی یہ حال ہے کہ دین کے معاملے میں آدمی سب ایڈجسٹمنٹ کے اعتبار سے تیار رہتا ہے. سلف دین میں ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے نہیں, دین میں ایڈجسٹمنٹ نہیں. حق حق ہے, باطل باطل ہے. اہل باطل اور اہل حق میں فرق ہونا ضروری ہے. بہرحال تو علم وہ ہے جو صحابہ سے آئے, اور صحابہ کا جو طریقہ تھا وہ سلامتی والا بھی ہے اور گہرے علم والا بھی ہے. سب سے گہرا علم صحابہ کو تھا اور ان کا طریقہ سلامتی والا تھا, کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حاصل کرنے کے لیے کس کو چنا؟ بعد والوں کو. بہت زیادہ گہرے علم والے, جینٹل مین اور انٹیلیجنٹ, کس کو چنا؟ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے. وہی اس لائق تھے کہ نبی سے علم لیں. تو جو اللہ کا اسٹوڈنٹ سلیکشن ہے وہ زیادہ علم کے سمجھدار لائق ہیں یا بعد والے؟ ظاہر بات ہے کہ جن کو طالب علم کے لیے, نبی کے طالب علم بننے کے لیے اللہ نے چنا, وہ زیادہ لائق ہیں یا بعد والے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. تو علم کے لیے جن کو ڈائریکٹ کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جن کو نبی علم, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو کتاب و حکمت کے سیکھنے کے لیے پہلا بیچ امت کا کون سا تھا؟ صحابہ کا. سب سے سپیریئر علم میں کون تھے؟ صحابہ. ہمارا یہ ماننا ہے, کیونکہ اللہ کا انتخاب ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. اس سلسلے میں بقیہ ابن الولید کہتے ہیں, قال علی الاوزاعی, مجھ سے امام الاوزاعی نے کہا مجھ سے امام الاوزاعی. امام اوزاعی کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے, شام کے امام ہی. شام صبح شام والا نہیں, بولیں کالی شام کو امام تھے, صبح کے نہیں تھے. شام سیریا, سیریا جو شام ہے علم کے اعتبار سے ہمیشہ سے ایک بہت ہی بڑا مرکز رہا ہے, اور بہت ساری حدیث اس باب میں آئی. انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو دیکھیں گے. بعض علماء نے شام کی فضیلت پر کتابیں بھی لکھی ہیں. تو امام الاوزاعی, امام اوزاعی کا معمول یہ تھا کہ تہجد میں اپنی جو جا نماز ہے اس پر لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے رات میں, اور خوب روتے تھے. تو اس کا جا نماز جو ہے بعض اوقات بھیگ جاتا تھا اس کی وجہ سے. ایک عورت آئی پڑا اس کی گھر کے اندر اور دیکھا جا نماز پہ گیلا پن دکھا. صبح یہ جب بھی آئی ہوگی, بیوی سے کہا کہ یہاں پر دیکھو گیلا پن لگتا ہے, بچے نے کہیں پیشاب تو نہیں کر دیا اس کے اوپر؟ کہا کہ نہیں, اس پر امام الاوزاعی نماز پڑھتے ہیں اور روتے ہیں, ان کے رونے کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلا ہی ہے. تو یہ بڑے اماموں میں سے گزرے, امام الاوزاعی بہت بڑے امام ہیں. تو اب بعض لوگ تو 4 اماموں کو جانتے, مساکین اب کیا کریں گے بیچارے. یہ خود ایک امام ہے, اور ان کا اپنا ایک فتویٰ ہوا کرتا تھا جو کسی کے تابع نہیں تھے, وہ خود امام ہیں امام الاوزاعی, اور ان کے علاوہ بھی ہیں بہت سارے. تو امام الاوزاعی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بقیہ ابن الولید سے کہا, یا بقیہ, اے بقیہ, لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جب بھی تو تذکرہ کرے خیر سے کرنا, بھلائی کے سوا ان کا کبھی مینشن نہیں کرنا, یعنی ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہیں کرنا. صحابہ کے بارے میں کبھی بری بات اپنی زبان پر نہیں لانا, صحابہ کے بارے میں کبھی غلط بات, کبھی بری بات نہیں بولنا. صحابہ کا تذکرہ جب بھی کریں خیر کے ساتھ کریں. بہت سارے لوگ علم اور تحقیق کے نام پر صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں. آج کل وہ کوئی مرزا لگا ہوا ہے, اللہ ہدایت دے, صحابہ کے بارے میں چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں
یا کوئی اور صحابی ہو، کبھی بھی صحابہ کے بارے میں اور صحابہ کے آپس کے اختلاف کے بارے میں کبھی بھی آدمی کو اپنی حد بھولنا نہیں چاہیے، اور اس پہ ڈسکس نہیں کرے تو اچھا نا، نہیں بولے علمی بات ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ گھر میں باپ اور ماں کا جھگڑا جب ہو تو چوک میں بتاتا ہے؟ ایک آدمی جب اس کے گھر میں باپ اور ماں میں جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی، باہر اگر کوئی پوچھے تمہارے گھر میں کچھ چل رہا تھا، چیخنے کی آواز آ رہی تھی، آدمی کی بھی اور عورت کی بھی، کچھ ہوا کیا؟ اب تحقیق کر رہا نا ہوں، بتا تھا ہاں ایسا ہوا، میرے باپ نے ماں سے یوں کہا تو ماں نے بیلن بولتا، بتاتا اس کو، اور کب بھی پھینک کے مارا، پیو چائے، دن میں کتنی مرتبہ چائے مانگتے ہو، بولتا ہے پوری ڈیٹیل۔ پھر باپ نے اس کے جواب میں کیا کیا دھلائی کی، خوب دواخانے مجھ کو لے جانا پڑا، بتاتا جان دے یار وہ گھر کا ہمارا پرسنل معاملہ ہے، ایسا ارے میں ذرا تحقیق کر رہا بھائی، بتاتا نہیں۔ وہاں کیسا عزت کا خیال آتا؟ اپنے باپ اور ماں کی عزت کا خیال ہے، امت کی ماں کی عزت کا خیال نہیں تیرے کو۔ صحابہ کے سلسلے میں آدمی گھریلو جھگڑوں کے بارے میں بہت جلدی سمجھدار بنتا، اس کو کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی مینجمنٹ کا کورس اور کوئی جرنلزم کا کورس، کچھ بھی نہیں، ایک دم سمجھدار۔ اے بابا تو ہمارے گھر کے بھی چپ بیٹھ، ہمارے گھر کے بارے میں نہیں پوچھنا، ہمارا پرسنل میٹر ہے وہ، ایسا اچھا۔ اور جب صحابہ کے بارے میں ان کے اختلافات کے بارے میں بات کرتا ہے، ایسی زبان اس کی زبان میں سخاوت آ جاتی ہے، اس کو عزت کا مسئلہ نہیں سمجھتا، کیوں صحابہ کی عزت نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی عزت اس سے بڑھ کے صحابہ کی عزت ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی صحابہ کے، یہ نہیں کہتے ہم صحابہ کے درمیان اختلاف نہیں ہوا، ان کے درمیان جنگیں ہوئی، اختلافات کی وجہ سے اس کے اپنے اسباب تھے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ آدمی ہر صحابی کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اس پر ڈسکس نہیں کرے۔ کیوں کہ جہاں پر ہماری طرف سے کچھ بولنے میں غلطی کا امکان ہو اور جس سے ہمارے دلوں میں خیر کے بجائے شر پیدا ہو سکتا ہو، نہیں پڑے نا بھائی، کیوں پڑتا اس کے اوپر؟ نہ پڑے اس میں، اللہ نے ضروری قرار دیا، نہیں تو جا ادھر وہ ٹاپک پہ تو ڈسکس کر، اللہ نے بتایا ہم کو، نہیں نا، کیوں؟ ضروری ہے؟ ضرورت نہیں ہے چھوڑ دے، اپنی آخرت کی فکر کر، اپنی نمازیں صحیح کر، اپنے روزے صحیح کر، دین پہ چل مر۔ اگر صحابہ کے اختلاف پہ نہیں بولے گا کہ قبر میں پوچھیں گے تیرے سے، بتا صحابہ کے اختلاف کے بارے میں تو نے کیا بولا، پوچھیں گے اس سے؟ نہیں پوچھیں گے، ضرورت نہیں ہے۔ لہذا آدمی کا ایمان، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور زبان کی حفاظت سے دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کرے گا۔ آدمی کی زندگی صحیح ہوتی ہے زبان اگر صحیح ہو جائے، زبان کا بگاڑ اعمال کا بگاڑ پیدا کرتا ہے، زبان کی اصلاح اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا صحابہ کا جب تذکرہ آئے تو عافیت اسی میں سمجھیں، اس کو علمی اور یہ لام دے کے شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ صحابہ کے باہمی اختلافات جو ہوئے ہیں اس کو علمی رنگ دے کر اس میں کودنے کی کوشش کرنے سے بہتر اس کو علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کو کس کے لیے چھوڑیں؟ علماء کے لیے۔ کہتے ہیں کہ لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ تو کرے تو خیر کے ساتھ کر۔ یا بقیہ، اے بقیہ، العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
علم تو وہی ہے، واقعی علم وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آئے. وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. جو صحابہ سے نہیں آیا وہ علم ہی نہیں ہے. جس علم کی بنیاد صحابہ کے فہم پر نہ ہو وہ علم نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا یہ صحابہ کا یہ سلف کا فہم کہاں سے لائے؟ تم لوگ پہلے تو خالی قرآن حدیث سنتے تھے ہم لوگ، یہ سلف کا فہم کہاں سے لائے بھائی؟ سلف سے مراد ہماری اصلاً کون ہے؟ صحابہ. وہاں سے شروعات ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اس کے بعد باقی سب آتے ہیں. تو جس علم کی بنیاد سلف کے فہم پر نہ ہو ہمارے نزدیک وہ علم نہیں ہے. لہذا ہم علم میں، قرآن و سنت میں، عقیدے اور اسی طرح سے فقہ میں، اصول و فروع میں صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کتاب و سنت کے فہم کے لیے کہاں جاتے ہیں ہم؟ صحابہ کی طرف. یہ کس کا؟ یہ تذکرۃ الحفاظ میں امام الاوزاعی کا قول امام الذہبی نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مزید تائید کی. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص رسول کی مخالفت کرے، یشاقق الرسول، رسول ایک طرف ہو اور یہ دوسری طرف ہو جائے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی. ٹھیک ہے بھائی، ایک آدمی سنت کی مخالف عمل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس کو سنت معلوم نہیں ہو سکتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں سنت کیا ہے، اپنے دل سے وہ کچھ بھی آدمی یہ سمجھا ایسا نہیں ایسا ہے، مخالفت ہو گئی اس سے. ایک آدمی مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے، اب اس کو معلوم نہیں، اب پیدائش یا بچپن میں ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا اس کا، جو لیفٹی بنا تو زندگی بھر لیفٹ سے ہی وہ کھا رہا پی رہا، اور پڑھا لکھا ہے بہت زیادہ، اب اس کو کسی نے سکھایا نہیں، تو اب یہ چونکہ معلوم ہی نہیں ہے اس کو، تو اس کو ہم نہیں کہیں گے یہ گناہ گار ہے. لیکن اس کو بتایا گیا، وہ نبی کو مانتا ہے، اس کو بتایا گیا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب کیا ہوا؟ اب اس کو بولے کہاں ہے ایسا کچھ بھی بول رہے تم؟ ہاں دیکھو یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے. اچھا ایسا ہے کیا؟ ہاں. اب کیا ہو گیا؟ ہدایت واضح ہو گئی. پھر دیکھے پھر کھا رہا الٹے ہاتھ سے، اب نبی نے منع کیا ہے پھر بھی کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے. بولے آپ کو معلوم ہے نا؟ ہاں لیکن بولے ابھی عادت ہوگی نا، جان تو چلتا ہے کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ گناہ گار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جانتے بوجھتے مخالفت کر رہا ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ اب جانتے بوجھتے کر رہا ہے، اب یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی مخالفت کرے اپنے عمل سے یا قول سے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کی واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. دیکھیے ہلاکت کے لیے پہلی کنڈیشن ہی کافی ہے. ایک آدمی رسول کی مخالفت کرے تو بچے گا وہ کہ ہلاک ہوگا؟ ہلاک ہوگا. تو اتنا ہی ہلاکت کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ نے ایک اور چیز جوڑی ہلاکت میں کہ یہ بھی وہ چیز ہے جو ہلاک کرنے والی ہے. وہ کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی کتنے سبب ذکر ہوئے؟ 2. نمبر 1 پہلا کیا ہے؟
رسول کی مخالفت. یہ کافی ہلاکت کے لیے یا کم ہے؟ یہ کافی ہے. لیکن اور ایک چیز اللہ نے کیا جوڑی؟ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ 2015 والے کون تھے اس وقت؟ صحابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایمان والے صحابہ تھے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو اس زمانے کی ایمان والے چھوڑ کے بعد والوں کا ذکر کرے گا اللہ؟ نہیں، وہ تو اصل ہے. تو معلوم ہوا کہ اس زمانے کے اہل ایمان ان کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن حدیث کافی ہے، صحابہ کہاں سے لائے؟ تم لوگ کہاں سے لائے؟ یہاں سے لائے، قرآن میں سے لائے. کیونکہ قرآن ہی میں اللہ نے بتلایا کہ رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلنا بھی جہنم میں لے جاتا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں سلف کا فہم، سلف کا فہم، سلف کا فہم، کیوں؟ یہ نہیں. ایمان والوں کا راستہ کہ سارے صحابہ جس راستے پر چلے ہیں مجموعی طور پر اس راستے سے ہٹ کر بعد میں کوئی اور نیا راستہ بناتا ہے. دوسرا ایکسپریس ہائی وے. وہ ایکسپریس ہائی وے کہاں لے کے جائے گا؟ بولے یہ راستہ بہت ایسا ہے بابا، یہ مشقت والا ہے، تکلیف والا ہے. ہمارا راستہ کون سا نیا بنا رہے ہیں؟ ایکسپریس ہائی وے. وہ ایکسپریس ہائی وے کہاں جائے گا؟ جہنم کی کھائی میں جائے گا. یہی وہ راستہ ہے جو کہاں جائے گا؟ جنت. صحابہ کا راستہ جنت میں جانے والا ہے. تو جہاں نبی کی مخالفت جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، وہیں صحابہ کے راستے کی مخالفت بھی کیا ہے؟ جہنم میں لے جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صحابہ کا اتفاق شرعی دلیل اور حجت ہے. صحابہ کا اتفاق شرعی دلیل ہے جس پر صحابہ جمع ہو جائیں. اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں کوئی آدمی کہہ سکتا ہو تو ابن مسعود کا قول ہے، صحابی کا قول دلیل ہے کیا؟ وہ بحث نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آؤ آگے آؤ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے نا. تو قرآن تو دلیل ہے. قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کا طریقہ بتایا ہے. تو اہل ایمان سے اگر سارے اہل ایمان آج کے مراد لیتے ہیں تب بھی ٹھیک، وہ اجماع ہو گیا. لیکن پچھلے اس وقت کے ایمان والوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں. اب ان کا جو راستہ تھا قیامت تک کے لوگ اسی راستے پر چلیں گے. جیسے تابعین ہیں ان کے لیے بھی وہی راستہ. تبع تابعین آلریڈی راستہ بن چکا ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ. کہ صحابہ کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلتا ہے کہاں جائے گا؟ جہنم میں. لہذا ہمارے نزدیک صحابہ کے فہم کو اختیار کرنا ضروری ہے. آئیے اور دیکھتے ہیں. بعد والوں کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی صحابہ کا وہ راستہ تھا، اس زمانے کے اہل ایمان، اس زمانے کے اہل ایمان کا ایسا ہے. ہاں، اس زمانے کے اہل ایمان کا کیسا ہونا چاہیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں جس میں مسلمانوں میں افتراق اور اختلاف پیدا ہوگا اس دور کے لیے بھی صحابہ ہی کا طریقہ بتلایا ہے. اس آیت میں اللہ نے کیا چیزوں کو جوڑا؟ نمبر 1 رسول، نمبر 2 اہل ایمان، یعنی کون؟ صحابہ. ان دونوں کو اللہ نے جوڑا. یہی کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اختلاف کے دور میں مسلمانوں کے لیے حق کس چیز میں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کا فہم. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت بٹ جائے گی فرقوں میں. کتنے؟ 73. بعض لوگ یہاں آ کے ان کو ہچکی لگتی ہے، رک جاتے ہیں. اس کے آگے کی حدیث بولے ہاں 73 فرقے ہونے والے. ویسے بھی یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس میں اب بعض لوگ بولتے یہ بھائی فرقے بندی بند کرو، فرقہ 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 بند کرو فرقے.
ایسا فرقے کتنے ہوں گے؟ 73. تو خود فرقہ ہونے سے کوئی جہنم میں جاتا ہے؟ نہیں. بولے دیکھو یہ تم لوگ اہل حدیث بھی کیا ہے؟ ایک فرقہ. تو فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو اہل حدیث بھی کہاں جائیں گے؟ ایسا. بعض لوگ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں اہل حدیث نہیں تو پھر کیا؟ تو بولتے ہیں مسلم. تو پھر ہم کیا ہیں؟ مشرک. مسلم ہونے میں سارے مسلمان متفق ہیں بھائی. اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ وہ کوئی ایسا نام ہے کہ ہم لوگ اہل حدیث تم لوگ مسلم، ایسا ہے؟ نہیں ہے. مسلم تو ہم بھی ہیں بھائی. ہم گورنمنٹ کے فارم پہ لکھتے ہیں ریلیجن کیا لکھتے ہیں؟ اہل حدیث. فارم بھرتے ہیں نا کیا لکھتے ہیں وہاں پہ؟ اہل حدیث لکھتے ہیں نا. یا لکھتے ایک دم اچھی ہینڈ رائٹنگ سلفی ایسا لکھتے ہیں. ریلیجن کیا ہے ہمارا؟ بطور دین ہم مسلم ہیں. بطور دین ہم کیا ہیں؟ یہ ہے فلانا ہے فلانا ہے کرسچن ہے یہودی ہے نصرانی ہے. یہ کون بابا؟ تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اہل حدیث ہیں ہم لوگ. ایسا بولتے نہیں. جب دین کا تذکرہ آئے گا تو دین کے طور پر ہم مسلم ہی کہیں گے، اسلام ہی کہیں گے. ہمارا دین اسلام ہے. وقال اننی من المسلمین. لیکن یہ مسلم جو تعارف ہے بطور دین ہے، بطور منہج نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر اختلاف میں جب مسلمان متفرق ہو جائیں گے تو تمہارا منہج کیا ہے؟ تمہاری میتھڈالوجی کیا ہے؟ تو اس وقت میں آدمی کو اپنا منہج بتانا پڑے گا. وہ بطور ریلیجن نہیں بول رہا ہے، بطور منہج بتا رہا ہے بھائی. لہذا بہت سارے لوگ بہت آفینڈ کرتے ہیں. بولے تم لوگ کیا یار اہل حدیث بولتے، مسلم بولو. تو ہم کب بولے مسلم نہیں؟ کوئی آدمی ایسا اگر کہے میں مسلم نہیں، ہاں یاد رکھ میں اہل حدیث، تب آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کرنا غلط ہے. مسلم تو ہیں، حق سے ہیں. لیکن مسلمانوں میں کوئی آ کے آپ کو پوچھے گا، جو لوگ مسلم بولتے ہیں اپنے آپ کو، ان سے آ کے کوئی کہے گورنمنٹ کے آدمی تم لوگ کون ہے بھائی؟ شیعہ کی سنی؟ کیا بولتا؟ سنی بولتا نا. کیوں بولتا بھائی؟ وہاں کیوں نہیں یاد آئی وقال اننی من المسلمین؟ کوئی اگر پوچھے آفس میں یا کہیں اور تم شیعہ کی سنی ہے تو وہاں کیا بولے گا؟ بولتا سنی ہے. تو وہاں کیوں بولتا ہے یہ؟ تو ہے نا مسلمانوں میں وہ تفریق ہے شیعہ سنی کی. لیکن کیا صرف سنی کافی ہے؟ اس میں کتنے اختلافات مسلمانوں میں ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث یہ سلفی جو لقب ہے یہ بطور صفت اور بطور منہج ہے، بطور دین نہیں ہے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنے سارے جو فرقے ہیں، فی نفسی ہی فرقہ ہونا جہنم میں نہیں لے جاتا ہے. غلط فرقے کی گاڑی میں بیٹھنا جہنم میں لے جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ تو 73. سب کے سب کیا ہیں؟ فرقے ہیں نا. اب فرقوں میں فرقے تو سب ہو گئے 73. جہنم میں کتنے جائیں گے؟ 72. تو ایک کیا ہے بچا؟ کون سا بچا؟ کیا بچا ہو؟ 73 کیا تھے؟ آئی بھائی چھوٹا سمجھاتے ہیں. $73 یہ جلدی سمجھ، پیسہ والے بہت جلدی سمجھتے. $73 ہے. $72 گئے پانی میں. ایک بچا وہ کیا ہے؟ اسکالر کیا نوٹ؟ ڈالر ہی ہوا. تو ڈالر ہی ہوا نا. 73 کیا تھے؟ فرقے. 72 کیا ہوئے؟ فرقے. وہ کہاں گئے؟ جہنم میں. تو ایک بچاؤ کیا ہے؟ فرقہ ہے. تو فرقہ اگر ہے تو جہنم میں جانا چاہیے تھا نا. لیکن گیا کیا؟ نہیں گیا. وہ فرقہ ہونے کے باوجود جہنم میں نہیں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرقے کی ایک خاص بات ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے.
صحابہ نے سمپل کوشچن پوچھا، 72 کا سر درد کون مولے بھائی؟ جہاں جانا نہیں وہاں پوچھنا بھی نہیں. صحابہ نے کیا پوچھا؟ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگا؟ ہی عربی زبان کے اعتبار سے فرقے کی بات ہو رہی ہے، فرقے کی بات ہو رہی ہے جو مؤنث ہوتا ہے، میسکولن جینڈر نہیں ہے، وہ فیمینن ہے. تو پوچھا وہ ایک کون سی ہوگی یا کون سا ہوگا؟ فرقہ اردو میں مذکر ہوتا ہے لیکن عربی میں فرقتن. تو کہا وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جس منہج پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ اس پر ہوگا. تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو ہم آج یہی کہتے ہیں بھائی کہ امت فرقوں میں بٹ چکی ہے. اس وقت ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ ان فرقوں میں کون سا فرقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہے. اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو جنت ہے. اب ہر ایک کا اپنا اپنا دعویٰ ہے، ہم کوئی ایک ایسا دعویٰ جنت کا تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تحقیق کرے آدمی، کوئی آدمی تحقیق کرے اور دیکھیں کہ کون ہے جو واقعی اس منہج پر ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کون تھے؟ صحابہ. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقہ یا الطائفۃ المنصورہ، نجات پانے والی جماعت، جس کی علامت بتائی، وہ کیا علامت بتائی؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. معلوم ہوا کہ حق کی معرفت کے لیے، حق اور باطل کی تمیز کے لیے، اور اتنے سارے فرقوں میں گمراہ کون اور ہدایت پر کون، اس فرق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں بول سکتے قرآن حدیث اینڈ سائنس، قرآن حدیث اینڈ لاجک، نہیں، کیونکہ میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کی اتفاقی متفق علیہ سمجھ، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، حدیث کیا بتا رہی؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس راستے کو میں نے اور میرے صحابہ نے اختیار کیا، اس راستے پر اگر ہیں تو یہ لوگ کیا ہیں؟ جنتی. اس زمانے میں وہ لوگ حق والے ہوں گے جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آج دیکھا جائے کہ کون ہے جو اس چیز کی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہے ہیں، عقیدے میں بھی اور منہج میں بھی، اصول میں بھی اور فروع میں بھی. اور کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو پکڑ کے رہو. آج کسی سے کہا جائے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو، تو تم ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ بولتے ان کا مذہب مدون نہیں تھا، بعد میں مدون ہوا، لہٰذا ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے. اچھا، لیکن ہم صحابہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، صحابہ کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے ہم جاتے نہیں. آج کون ہے جو خالص کتاب و سنت کی دعوت دے رہا ہے، اور کون ہے جو کسی شخصیت کے پیچھے دوڑنے کے لیے لگا رہا ہے؟ بتائیے. آج کوئی نہ کوئی ہے، بہت سارے لوگ جو تقلید وغیرہ کی بات نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں وہ اسی میں واپس سے بلاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ہے، اسی کے پیچھے چلو. کسی کے پاس کوئی ہے، کسی کے پاس کوئی ہے، کسی کے پاس ایک ایسی شخصیت ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں پر اصول ہیں اور ہمارے ہاں صحابہ کا منہج ہے. اگر اس سے کوئی ہٹتا ہے نہیں، کتاب و سنت سے ہٹتا ہے نہیں. لہٰذا یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کی طرف کون دعوت دے رہا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی کی طرف کون بلا رہا ہے؟ ہم کو دیکھنا ہے. لہٰذا فی نفسی ہی فرقہ گمراہی نہیں ہے. ہاں، فرقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہٹ کے ہو، یہ گمراہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صرف فرقہ ہونے سے وہ جہنم میں گئے تو پھر ایک بھی جانا چاہیے تھا نا، لیکن وہ ایک نہیں گیا، حالانکہ وہ فرقہ ہے.
لیکن وہ فرقہ کون سے راستے پر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہے، تو جہنم میں گیا نہیں، اور جو اس سے ہٹ گئے وہ کہاں گئے؟ جہنم میں گئے۔ لہٰذا آج بھی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر چلیں۔ اس لیے ہم کئی مسائل میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی یہ چیز جو آپ بتا رہے ہو کہ یہ کرنے سے جنت ملے گی، یہ نہیں کرنے سے جہنم، ایسا کرنا ضروری ہے، تو کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا؟ بہت سارے لوگوں کو غصہ آتا ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکال رہے ہیں، صحابہ مناتے تھے کیا؟ نہیں، لیکن غلط کیا ہے؟ صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ ایک ہی عالم کی بات ماننے کا، دوسرے کی نہیں تھا ایسا۔ وہ لوگ کیا ہے نا، اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی، بعد میں حالات ایسے ہو گئے نا، اور یوں تو ہے نا، اور جو تو ہے، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ اچھی بات ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایسا بیعت ہوتے تھے کہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ یہ میرے پیر، میرے شیخ، بولے نہیں، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں صفائی تھی، ان کو وہ چیز کی ضرورت نہیں تھی، بعد میں پیر بنانا ضروری ہو گیا، اب ضروری ہے۔ کہاں سے لائیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو ایک صاحب نے لکھا کتاب میں، کسی نے سوال پوچھا ان کو، تو جواب میں کہا، انہوں نے کہا دیکھیے ایک شبہ یہاں ہوتا ہے، یہ جو ضربیں لگاتے ہیں صوفی، حق ہو جو بھی کرتے ہیں اس طرح سے، تو وہ جو جھٹکے ضرب اس کو کہتے ہیں، اور اس کو شغل کہتے ہیں، ان کے اس میں اذکار اور اشغال ان کے پاس ہوتے ہیں، ذکر کرنا اور شغل کا مطلب کام، ایکٹیویٹی، تو ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو کیا کرنا؟ کوڑے برسانا دل کے اوپر، اس کو ضرب کہتے ہیں، بھائی مارنا بولتے ہیں، ضرب کے معنی کیا ہے؟ مارنا، ضربا، تو ضرب کہتے یعنی دل پر کیا لگایا جائے؟ دل کو مارا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے؟ حضرت عمر کرتے تھے؟ ایسا دل پہ ضرب لگاتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ نہیں، ثبوت تو نہیں ہے۔ اب کرنا تو ہے، چھوڑنا نہیں ہے، پیر صاحب کرتے تھے اپنے بھی۔ اب اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ کہتے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے قرب کی وجہ سے دلوں میں وہ صفائی تھی کہ ان اشغال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے آپ سے زمانہ دور ہوتا گیا اور برائیاں بڑھتی گئیں، اب صرف ذکر کافی نہیں ہے، اب ذکر کے ساتھ دھلائی بھی دل کی ضروری ہے۔ جیسے کپڑا اتنا میلا ہو گیا کہ صرف صابن سے آپ دھو لیں کافی نہیں ہے، اس کو دھوبی کی طرح پٹکنا بھی ضروری ہے۔ تو دل پر ضربے لگانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کل کو کوئی اور آدمی آئے گا کہ دل میں سوراخ کرنا بھی ضروری ہے۔ بھئی آپ اپنے دل سے کچھ بھی علاج کریں گے، یعنی یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب کی اصلاح کا جو ذریعہ دکھلایا، بتایا، سکھلایا، وہ قیامت تک کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی جو نبی نے بتایا ہم کو کافی نہیں ہے، تبھی آپ کو کچھ نیا انوینٹ کرنا پڑا، فارمولا جو نبوی فارمولے کو اور کمپلیٹ کرتا ہے وہ انکمپلیٹ ہو گیا نا۔ یعنی وہ اس زمان، یعنی خاموش زبان میں کیا بول رہے ہیں، جو ہمارے نبی نے سولوشن دیے نا وہ اسی ٹائم تک کے لیے تھا، بعد میں وہ کافی نہیں رہا۔ یہی ہوا نا مطلب اس کا۔ وہ جو دوا دیے تھے نا ہمارے نبی نے، وہ ٹیمپرری تھی، بعد والوں کے لیے نہیں تھی، بعد والے دوسروں نے کیا کیا، اس میں نیا کچھ ایڈ کیا، جو اب جو ہے وہ یعنی صوفیوں کا بنایا ہوا قیامت تک چلے گا۔ اب اس میں اور اضافہ کوئی کرے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ یعنی وہ جب صوفیوں نے نکالا تو اب وہ برابر قیامت تک چلے گا، اب وہ چلے گا قیامت تک۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا وہ قیامت تک چلنے والا تھا نہیں، وہ بس اس زمانے تک تھا، 100-150 سال تک کا ہی تھا وہ۔ کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے کہ نبوی حل قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ کوئی یہودی نصرانی آ کے بولے تمہارے نبی کا دین 100 سال تک کے لیے تھا، بعد کے لیے کچھ بھی سولوشن نہیں ہے اس کے اندر، کیا بولیں گے اس کو؟
جاتا چپ چاپ یہاں سے، کیا جنازہ تیرے نکالوں یہاں سے، اس کو تو ہم یہ بولیں گے. اس وقت میں بڑی ایمان کی اور نبی کی غیرت آئے گی دل میں. اور یہ کیا ہے پھر؟ یہ ہمارا گھر کا آدمی بول رہا نا، بات تو وہی ہے، الفاظ الگ ہیں، بات تو وہی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کا جو آپ نے راہ سجھائی، سکھلایا، طریقہ دکھایا، قیامت تک کے لیے ہے. بعد میں اپنی طرف سے اس میں کسی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہی قیامت تک کے لیے کافی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے پہلے طبقے کے لیے اصلاح کا ذریعہ تھی، وہ بعد کے طبقے کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی. نیا کچھ فارمولا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی طریقہ کار ہمارے لیے کافی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ صوفیت ہو یا تقلید ہو، تقلید شخصی جس کو ہم کہتے ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نئے نئے چیزیں نکال کے لوگوں کو دین اس پر عمل کرواتے ہیں. ہم کہتے نہیں، وہی اصل، وہی چیز جس کی اوپر امت تھی وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ہم کو پوری امت کو کہاں لے جانا ہے؟ اسی چیز کی طرف. نیا کوئی فارمولا بنا کے امت کو دینا نہیں، حل وہاں ہے، نیا کچھ نہیں. اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں، کل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی ابتداء من خلف. ہر خیر سلف کی اتباع میں ہے اور ہر شر بعد والوں کی خرافات بدعات میں ہے. بعد میں جو نکالا، کل کو کوئی آدمی آئے گا بولے گا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز، آج لوگ سدھر رہے ہیں نہیں. نیوٹن کوئی بھی آ سکتا ہے. اب کیا بولا کہ دیکھو نبی صلی اللہ، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. رک رہے لوگ نہیں. اس زمانے میں 5 نمازیں کافی تھی، ابھی کوٹا ڈبل کرنا چاہیے، بولے تھے نا اللہ کی طرف سے 50 تھی. اب کیا کریں گے؟ 5 نمازیں نہیں، کتنی ہونا چاہیے برائی سے روکنے کے لیے؟ 10. اب اس کے حساب سے بول سکتے کچھ بھی، 7 6 5 8 10 15 20 50. اگر آج نمازیں بڑھا دے اس وجہ سے کہ اتنی نمازیں کافی نہیں، چلے گا؟ کوئی آدمی بولے گا اللہ کے بندے نہیں کر سکتے ایسا. پھر وہ بولیں گا منع کدھر ہیں؟ منع کیے کہ 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ ایسی تو نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر بڑھاؤ، کیونکہ وہ نمازیں کافی تھی. اس زمانے کے حساب سے صاف تھے لوگوں کے دل، تھوڑی نماز میں ہی صفائی ہو جاتی تھی. اب 5 میں نہیں ہو رہا تو اب کیا کرنا؟ 10 نمازیں کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں کی گنتی بڑھائیں اور بدعت نکالیں. سلوشن یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. تیری نماز ویسی نہیں ہے، اس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا. تیری نماز آج ویسی نہیں ہے جس سے اثر ہوتا ہے. تیری نماز میں کمزوری ہے. گنتی کا مسئلہ نہیں ہے، تو 5 نہیں 50 نمازیں ویسی پڑھ لے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک نماز ویسی پڑھے گا، ایک نماز سے دل بدلے گا تیرا. تو نماز کی کیفیت صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ویسا پڑھ، جیسا آپ کو دیکھا ویسا پڑھ. تو یہ حل ہے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہم کو دکھلایا، سکھلایا، اسی میں ہماری نجات ہے. اخیر میں 2-3 حدیثیں بول کے میں اس موضوع کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس سے آگے ہم دوسرا موضوع شروع کریں گے. اس کی مزید تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے کہ صحابہ کے فہم کو پس پش ڈالنے میں کیا نقصان ہے. ابراہیم التیمی فرماتے ہیں خلع عمر بن الخطاب ذات یوم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اکیلے تھے. فجعل يحدث نفسه، تو وہ اکیلے ہی میں بہت غور و فکر کر رہے تھے اور گویا کہ اپنے سے بات کر رہے تھے. فارسل الى ابن عباس، انہوں نے کسی شخص کو ابن عباس کے پاس بھیجا. فقال كيف تختلف هذه الامه، ابن عباس کو بلایا، کہا
بہت غور سے سنے، دیکھیے اس میں کیا بات ہے. کہا کہ کیف تختلف هذه الامه، یہ امت کیسا اختلاف میں پڑے گی، اس امت میں اختلاف ہوگا کیسے ہوگا. یہ حدیث پڑھے نا ہم نے، اختلاف ہوگا امت میں، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. حضرت عمر کو اس میں یہ احساس ہوا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، بات تو صحیح ہے، ہوگا کیوں ایسا، کیا بنیاد ہے اسی. کہا کیف تختلف هذه الامه وکتابها واحد ونبیها واحد وقبلتها واحدہ. اس امت کی کتاب ایک، اس کا نبی ایک، اور اس کا قبلہ ایک، تو امت میں اختلاف کیسے ہوگا. قال ابن عباس نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انما انزل علینا القرآن، قرآن ہم پر نازل ہوا، فقرأناہ، تو ہم نے اس کو پڑھا، وعلمنا فیما نزل، اور ہم کو معلوم ہوا کہ واقعی وہ کس بارے میں نازل ہوا ہے، کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی. وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ ہوں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، جو قرآن پڑھیں گے، وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن کی آیت کس بارے میں نازل ہوئی. وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، اور جب ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت کس بارے میں ہے تو ہر ایک قوم اپنی رائے اس میں نکالے گی. میں سمجھتا ہوں اس آیت کا یہ مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں اس آیت کا یہ مطلب ہے. جب صحابہ نے جو سمجھا وہ ان کے پاس نہیں ہوگا، اور وہ اپنی رائے سے قرآن کا مطلب نکالیں گے آیتوں کا. لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی. فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، تو جب قوم میں ہر ایک طبقے کی، ہر ایک گروہ کی اپنی اپنی ایک رائے ہوگی، تو جب الگ الگ رائے ہو جائیں گی تو اختلاف ہوگا. اور فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، جب ان میں اختلاف ہوگا رائےوں کا تو پھر جھگڑے بھی ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی، مار پیٹ تک، قتال تک نوبت آئے گی. شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کیسے اختلاف ہوگا امت میں. تو ابن عباس نے بتایا قرآن ہمارے درمیان نازل ہوا، ہم کو معلوم ہے کون سی آیت کس بارے میں ہے، بعد میں لوگ آئیں گے ان کو معلوم نہیں ہوگا کون سی آیت کس بارے میں. یعنی قرآن کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں ہوگا، اپنے دل سے کچھ بھی مطلب نکالیں گے، لیکن دل ایک نہیں ہے نا. کوئی نیوٹن ہے، کوئی ایڈیسن ہے، کوئی اور کوئی ٹائسن ہے، ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جب لوگوں کے فہم الگ ہوں گے تو اختلاف رائے ہوگا، اختلاف رائے میں شدت آئے گی تو وہی اختلاف کس تک لے جائے گا؟ جھگڑے تک، اور امت کیا ہوگی؟ آپس میں لڑے گی. شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس لیے حل اس کا کیا ہے؟ قرآن کو جس نے سمجھا اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف کیا کی جائے؟ اس کی طرف رجوع کیا جائے. ہم جو کہتے ہیں سلف کا فہم، کیوں ہم کو نہیں معلوم بھائی کون سی آیت کیسے نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی، اس کا واقعی مطلب کیا ہے، تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ سلف کی طرف، صحابہ کی طرف. لہذا اس روایت سے بات معلوم ہوتا ہے کہ سلف کا فہم نہیں ہو تو امت میں کیا ہوگا؟ انتشار اور اختلاف، جھگڑا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ نہیں لیکن صحابہ میں تو اختلاف ہے، بعد میں اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو کیا؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اصول دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کس طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں خود صحابہ میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، تو اس بارے میں بھی قرآن و سنت میں رہبری موجود ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صحابی میں اور اس صحابی میں اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو اب اگر ان میں ہی اختلاف ہو جائے
تو ہم دونوں میں سے اس کی بات کو لیتے ہیں جس کی بات کس کے مطابق ہو، کتاب و سنت کے مطابق، وہاں بھی ہمارے لیے حل موجود ہے کہ ٹھیک ہے صحابہ کے فہم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کے فہم میں اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں جس کے فہم، جس کے فتوے کو قرآن و سنت سے تائید ملتی ہو، سپورٹ ملتا ہو، ہم اس بات کو مانتے ہیں، مسئلہ ختم۔ کیونکہ اللہ نے یہ سارا خطاب اصلاً صحابہ ہی سے کیا کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ معاملے کو کس طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ یوٹیوب پہ کوئی آدمی مجھ کو بھیجا ہے واٹس ایپ پہ، اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ مجتہدین۔ کہ آیت کیسی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ کا آدھی آیت عام امت کے لیے ہے، آدھی آیت مجتہدین کے لیے ہے، اور لمبا اس کے لیے بہت محنت کیا بیچارہ۔ اس کا پوری تفصیل چونکہ اب وقت نہیں ہے، آپ لوگ سو جائیں گے، اس کے لیے الگ سے میں انشاءاللہ ایک درس لے کر اس آیت کی واقعی تفسیر کیا ہے اور کیا ہم سلف کا وہ یہ بتانے کی کوشش کی، جو بھی مولوی صاحب بیٹھے وہاں پہ یہی بتانے کی کوشش کیے کہ اس آیت کا جو فہم ہے اہل حدیث سلف سے نہیں لیتے ہیں۔ جس نے دیکھا ہوگا اس کو معلوم ہے، آپ لوگ دیکھ رہے کا مطلب آپ کو معلوم نہیں، اپڈیٹڈ نہیں ہیں آپ لوگ۔ ہاں، تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم لوگ یہاں بھی دوں گا، یعنی درس میں بھی کسی دوں گا انشاءاللہ، اور اس کو ابھی پٹارا کھول کے ساتھ شروع کریں گے کام، کینچی لے کے برابر آپریشن ابھی ہوگا انشاءاللہ۔ کیسا ہے، کوئی آدمی کبھی دروازہ آدھا کھول کے 4-5 گالیاں دے دیتا پھر بند کر دیتا، پکڑ میں نہیں آتا۔ اگر باہر کوئی کھڑا ہے پہلوان تو آتا نہیں باہر، وہ کوئی باہر نہیں دکھتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ارے کچھ ہوا نہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر تھوڑا دروازہ کھول کے پوری بات کرتا، پھر باہر آ کے چلاتا گلی میں۔ باہر آنے دینا چاہیے۔ پیچھے سے آدمی بھیج کے ہم لوگ پھر دروازہ بند کر کے اب آگے حضرت آئیے، ویلکم۔ تو اب بہت ساری باتیں ہو چکی اس طرح کی، انشاءاللہ ایک ایک جو اس کا ہم جو بھی واٹس ایپ پہ گھوم رہے ہیں اسے تردیدی، انشاءاللہ اس کا سواگت کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس آیت سے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھائیں گے کہ واقعی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کر کے بات ختم کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علیک بآثار من سلف، خبردار سلف کے آثار کی، سلف سے جو آیا ہے علم اس کی پیروی کر۔ وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ، چاہے لوگ تجھ کو دھتکار دیں، چاہے لوگ تجھ پر انکار کریں۔ وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، اور خبردار لوگوں کی رائےوں کے پیچھے مت چل، لوگوں کی رائے کے پیچھے مت چل۔ وَإِن زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ، چاہے وہ اس کو کتنا ہی خوبصورت بنا کے تیرے سامنے پیش کریں۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ غبار ہٹے گا۔ وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اس وقت تو دیکھے گا کہ تو سیدھے راستے پر تھا۔ ابھی کیا ہے، معاملہ دھندلا ہے، ذرا کون سا راستہ کدھر جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو سلف کے راستے پر چل۔ لوگ بہت ارے ادھر آؤ، ہماری گاڑی میں بیٹھو، لگژری ہے، سلیپر ہے۔ سلیپر، وہ سلیپر نہیں ہے، وہ سلیپر ہے۔ سلپ ہو جائے گا، پھسل کے جہنم میں جائے گا، اور سو جائے گا تو سو جائے گا۔ تو اس کی باتوں میں مت آ، سلف کے طریقے پر چل، سلف کے راستے پر چل، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ معاملہ کھل کے سامنے آئے گا۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي، کہ ایک وقت آئے گا غبار ہٹ کے سب معاملہ روشن ایک دم کھل کے سامنے آ جائے گا قیامت کے دن، اور اس وقت تجھ کو معلوم ہوگا کہ تو سیدھے راستے پر تھا۔ اور کبھی دنیا میں بھی ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی آدمی بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ معاملہ کیا تھا، گڑبڑ تھا۔
معاملہ گمراہی کا تھا، اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کفریہ شرکیہ کہ اس کے پیچھے چلنے والے خود ہی اس کو انکار کرنے لگتے ہیں. ایسا کئی بار ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. بہرحال اس لیے ہم اپنے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے سلف کے مجموعی فہم پر اعتماد کریں، یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کی فضیلت اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے.